بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول خون آشام، جس کے مصنف ہیں ایم راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 26 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں آوارہ گردی کرنے والے انداز میں چل پڑا اور اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے جھرنا گر رہا تھا۔ میں نے پانی میں قدم رکھ دیے اور اس کے بعد ایک خوشگوار غسل کرنے لگا۔ پانی کی گہرائیاں میرے لیے بڑی مست کن تھیں۔ بہت دن کے بعد ایسے قدرتی ماحول میں نہانے کا موقع ملا تھا۔ میں بہت دیر پانی میں بیٹھا رہا اور پھر کچھ فاصلے پر ابھرا، لیکن جیسے ہی میں نے سر ابھارا ایک ہلکی سی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ نسوانی آواز تھی اور انداز چیخنے کا سا تھا۔ میں نے حیرانی سے ادھر نگاہیں دوڑائیں تو وہی رات والی حسینہ کچھ فاصلے پر پانی میں نظر آئی، لیکن اس طرح کے ہوش و حواس معطل ہو جائیں۔ اس کے سارے بال بھیگے ہوئے تھے اور وہ شبنم سے دھلے پھول کی مانند نظر آ رہی تھی۔ میری نگاہیں اس پر جم گئیں۔ وہ دہشت کے عالم میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا، آس پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ بے لباس ہونے کی وجہ سے پانی سے نکل کر بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ بہرحال کچھ اخلاقی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور میں چونکہ جان بوجھ کر وہاں نہیں گیا تھا بلکہ پانی کے نیچے نیچے تیرتا ہوا اس جگہ تک پہنچ گیا تھا، ورنہ اگر میں اسے اس طرح دیکھ لیتا تو اس کے قریب جانے کی کوشش نہ کرتا۔ میں رخ پلٹ کر دوسرے کنارے کی سمت چل پڑا، اور پھر کنارے سے ابھر کر بھی میں نے اس کی طرف منہ نہیں کیا بلکہ سیدھا سیدھا وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کے حسن و جمال کا عکس میرے دل پر جم گیا تھا۔ بلا شبہ انتہائی حسین لڑکی تھی وہ، ایسی کہ ایک بار دیکھنے کے بعد بار بار دیکھنے کو جی چاہے۔ میں نے اسے ایک ہی نگاہ میں پہچان لیا تھا۔ وہی تھی جس کی سب ناز برداریاں کر رہے تھے۔ ہوگی کوئی، مجھے کیا۔ بہرحال میں تھوڑی دیر کے بعد اپنے ٹھکانے پر واپس آ گیا اور ایک جگہ بیٹھ کر حالات کے بارے میں سوچنے لگا۔ واقعی انسان سوچتا تو ہے کہ اسے پرسکون گوشوں میں زندگی گزار کر زندگی کا لطف حاصل کرنا چاہیے، لیکن یہ کام تو ان درویشوں، ولیوں، رشیوں اور منیوں کا ہے کہ جو دنیا تیاگ کر پہاڑوں میں جا بستے ہیں۔ وہ شخص جسے زندگی کی دلکشی کا احساس ہو 4 دن بھی انسانوں کی دنیا سے دور نہیں رہ سکتا۔ ہاں، چندر بھان کے ساتھ میں نے جو وقت گزارا تھا وہ تو در حقیقت انسانی وقت تھا ہی نہیں۔ اس وقت میری اپنی سوچوں میں نہ جانے کیا کچھ شامل ہو چکا تھا، چنانچہ اس وقت کے بارے میں تو سوچنا ہی حماقت کی بات تھی۔ وہاں سے نکل کر جب ایک بار پھر اپنے آپ کو انسانوں کے درمیان پایا تو خیالات ہی تبدیل ہو گئے تھے، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ ساری عمر انسانوں کی قربت میں گزاری جا سکتی ہے، ان سے دور رہ کر چند لمحات گزارنا بھی ایک مشکل کام ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کتنا وقت اس طرح گزر سکتا ہے، اس کے بعد کسی انسانی آبادی کا رخ کریں گے۔ بس یوں ہی نہ جانے کب تک سوچتا رہا تھا۔ بوندیں بند ہو گئی تھیں اور اب آسمان سے بادلوں کی دھند چھٹنے لگی تھی۔ ابھی میں اپنی سوچوں میں ہی گم تھا کہ مجھے قدموں کی آوازیں سنائی دیں، اور اس وقت میں چونک کر اٹھ بیٹھا جب میں نے کچھ فاصلے پر 5-6 سپاہیوں کو دیکھا جو میری جانب چلے آ رہے تھے۔ ایک لمحے میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی سپاہی ہیں جو رات کو پہرا دے رہے تھے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا۔ بلا وجہ مجھ سے جھگڑا مول لینے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یقینی طور پر میرے بارے میں اسی اپسرا نے کوئی قدم اٹھایا ہے۔ سپاہی میرے پاس پہنچ گئے۔ آگے والے شخص نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، جے ہو مہاراج کی، آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہاں پوچھو، میں نے سپاہی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا صبح صبح جھرنے کے کنارے آپ ہی نہا رہے تھے؟ ہاں میں ہی تھا، میں نے بھاری لہجے میں جواب دیا۔ کماری پرشوتما آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ کون کماری پرشوتما؟ ہماری راجکماری ہیں، ریاست چیتنا کی راجکماری۔ کیوں ملنا چاہتی ہیں وہ مجھ سے؟ مہاراج، انہوں نے آپ کے لیے سندیش بھیجا ہے اور کہا ہے کہ وہ دوستوں کی طرح آپ سے ملنے کی آرزو رکھتی ہیں۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان کی یہ آرزو پوری کریں۔ اگر وہ دوستوں کی طرح ملنا چاہتی ہیں تو مجھے چلنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ میں بھی اسی وقت جھرنے کے پانی میں نہا رہا تھا جب تمہاری کماری جی وہاں پانی میں نہا رہی تھیں، لیکن اس کے بعد میں خاموشی سے وہاں سے واپس چلا آیا۔ کماری جی کو آپ کی یہ بات بہت پسند آئی ہے۔ وہ آپ کی تعریفیں کرتے ہوئے یہ بات بتا ہی رہی تھیں
کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں، چلیں گے مہاراج؟ ہاں چلو، اگر یہ بات ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے کہا اور سپاہیوں کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں نے ان سے پوچھا کہ انہیں یہ کیسے پتا چل گیا کہ میں یہاں موجود ہوں۔ کماری پرشوتما نے کہا تھا کہ آپ اسی علاقے میں ہیں، آپ کو تلاش کیا جائے۔ ہم تو بہت دیر کے بعد آپ کی کھوج کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں مہاراج۔ کچھ دیر کے بعد میں اسی جگہ پہنچ گیا تھا جہاں خیمے لگے ہوئے تھے، بہت ہی خوبصورت خیمے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر سپاہی اب بھی ٹہل رہے تھے، لیکن شاید ان کے لیے جگہ مخصوص کر دی گئی تھی، وہاں سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ جب مجھے لانے والے سپاہی ایک مخصوص جگہ پر پہنچے تو وہاں میں نے دو لڑکیوں کو دیکھا جو غالباً انتظار ہی کر رہی تھیں۔ انہوں نے بھی مجھے پرشوق نگاہوں سے دیکھا اور ان کی آنکھوں میں پسندیدگی کے جذبات ابھر آئے۔ یہی ہیں وہ؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ ہاں یہی ہیں، ہم نے معلوم کر لیا ہے۔ آئیے مہاراج، ایک لڑکی اپنے ہونٹ چباتی ہوئی بولی۔ عجیب سا انداز تھا اس کا، آنکھوں میں شوخی کی جھلکیاں، چہرے پر شوق مسکراہٹ، چال میں بانک پن، دونوں کی دونوں میرے دونوں سمت چل پڑیں، اور پھر وہ مجھے لیے ہوئے اس بڑی پھولداری کے پاس پہنچ گئیں جس کے سامنے لڑکیاں ہی پہرا دے رہی تھیں۔ اندر چلے جائیے مہاراج، مجھے ساتھ لانے والیوں میں سے ایک نے کہا، اور میں پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گیا۔ وسیع و عریض پھولداری کو اس جنگل میں بھی کسی عالی شان محل کے کمرے کی مانند سجاوٹ دی گئی تھی۔ وہیں ایک سنگھاسن پردہ مست شباب بیٹھی ہوئی تھی، دو لڑکیاں اس کے پیروں کے پاس بیٹھی تھیں، ایک پیچھے مورچھل جھل رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر ہاتھ اٹھا کر وہاں موجود لڑکیوں سے چلے جانے کے لیے کہا۔ تینوں کی تینوں لڑکیاں گردن جھکائے پھولداری سے باہر نکل گئی تھیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، بیٹھیے مہاراج، وہ آپ کے لیے سنگھاسن موجود ہے۔ میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، آپ نے مجھے بلایا ہے کماری پرشوتما؟ ارے آپ کو تو ہمارا نام بھی معلوم ہو گیا، آپ کے سپاہیوں نے مجھے بتایا تھا کہ کماری پرشوتما نے مجھے طلب کیا ہے۔ ہاں کماری پرشوتما ہی ہیں ہم، ریاست چیتنا کے رہنے والے ہیں، اور وہاں ہمارے پتا مہاراج گھوراج حکمران ہیں۔ مجھ سے کوئی بھول ہو گئی ہے کماری جی؟ نہیں، ہم تو آپ کے قائل ہو گئے ہیں۔ ہم نہا رہے تھے جب آپ ہمیں نظر آئے، یہ اندازہ ہمیں ہو گیا تھا کہ آپ کو بھی ہمارے بارے میں پتہ نہیں ہے، پھر آپ خاموشی سے گردن موڑ کر چلے گئے اور ہم دور تک آپ کو دیکھتے رہے۔ آپ نے ایک بار بھی پلٹ کر ہماری طرف نہیں دیکھا، یہ آپ کی شرافت تھی اور ہمیں آپ کی شرافت بہت پسند آئی۔ ہم نے واپس آنے کے بعد اپنی سکھیوں سے کہا کہ آپ کو تلاش کیا جائے، ہم آپ سے ملنا چاہتے تھے۔ بہت شکریہ، آپ کو خود ہی اندازہ ہو گیا ہے کہ میں بالکل اتفاقیہ طور پر وہاں نہا رہا تھا۔ اگر مجھے آپ کی آہٹ بھی مل جاتی تو میں اس علاقے کا رخ نہ کرتا۔ ہاں ہمیں اس کا پورا پورا اندازہ ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ بیاس۔ واہ، سچ مچ آپ کی صورت کی طرح سندر۔ شکریہ کماری پرشوتما، میں تو آپ کو دیکھ کر یہ سمجھا تھا کہ آسمان سے کوئی اپسرا اتر آئی ہے۔ ارے نہیں، ہم اتنے سندر تو نہیں ہیں۔ آپ ہیں، واقعی آپ ہیں کماری جی۔ تب پھر دھنیہ واد، لیکن آپ یہاں کہاں بھٹک رہے ہیں؟ میں بس یوں سمجھ لیجئے صحراؤں کا رسیا ہوں، جنگلوں پہاڑوں میں بڑا سکون ملتا ہے مجھے، کبھی کبھی گھومتا پھرتا چلا آتا ہوں۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس نے پوچھا، اور مجھے بتانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ ایک چھوٹی سی بستی ہے دھول گری کے نام سے، بہت فاصلہ ہے یہاں سے اس کا، شاید آپ نے کبھی اس کا نام بھی نہ سنا ہو، بس وہیں کا رہنے والا ہوں۔ ماتا پتا نہیں ہے؟ اس نے سوال کیا، اور اچانک ہی میرے ذہن میں ایک عجیب سی کیفیت بیدار ہو گئی۔ انسان کو اس کے ماں باپ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن چراغ علی موجہ اب ان تمام چیزوں سے کہاں واقف تھا۔ صدیوں پرانی بات تھی، کسی سے کہتا تو وہ تسلیم نہ کرتا اور جھوٹ سمجھتا، لیکن بات یہ حقیقت تھی، اور جب بھی کبھی یہ حقیقت یاد آ جاتی تھی، دل و دماغ کی عجیب سی کیفیت ہو جاتی تھی۔ اس نے خود کہا، مر گئے شاید۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور خاموش رہا۔ اگر ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہے تو ہمیں क्षमा کر دیجئے، ہم نے تو بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ نہیں راجکماری جی، کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں میرے ماتا پتا مر گئے ہیں، نہ جانے کب سے انہیں نہیں دیکھا۔ ہمیں آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے بیاس جی۔ ہم کبھی کبھار سیر سپاٹوں کے لیے نکل آتے ہیں سکھیوں کے ساتھ، جنگلوں کے قیام میں بہت مزہ آتا ہے۔ اب دیکھیے نا، یہ کیسی خوبصورت جگہ ہے، سرسبز و شاداب جنگل، گھاس کے بڑے بڑے میدانوں میں دوڑتے ہوئے ہرن اور ان کے بچے، چھوٹے چھوٹے جانور، پھر موسم بھی بہت اچھا ہے۔ ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے یہ سب کچھ۔
آپ کو کیسا لگا؟ آپ یہاں کب پہنچے؟ میرا دل تو چاہا کہ میں اسے رات کے بارے میں بتا دوں، لیکن مناسب نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے وہ یہ سوچتی کہ رات کے واقعے سے متاثر ہو کر میں نے جھرنے کی طرف کا رخ کیا ہو تاکہ دوبارہ مجھے وہ نظر آ جائے۔ چنانچہ میں نے یوں ہی ٹالنے والے انداز میں کہا، بس یوں سمجھ لیجئے زیادہ وقت نہیں گزرا۔ خیر، اب اگر آپ یہاں ہمیں مل ہی گئے ہیں تو اکیلے رہنے کی ضرورت نہیں۔ اور تو کوئی نہیں ہے نا آپ کے ساتھ؟ نہیں، یہاں بہت سے خیمے لگے ہوئے ہیں، ہمیں آپ کی سیوا کر کے خوشی ہوگی، لیکن آپ کو تکلیف ہوگی راجکماری جی۔ نہیں، ہم راجکماری ہیں اور راجکماریوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اب آپ جتنا سمے بھی یہاں ہیں ہمارے ساتھ ہی رہیے، ہم بھی بہت دن تک یہاں نہیں رہیں گے۔ پتا جی سے تھوڑے دنوں کی آگیا لے کر آئے تھے، اب اس کے بعد ہمیں واپس جانا ہوگا، پھر آپ کا بھی جہاں من چاہے چلے جائیں۔ اس کے انداز میں کچھ ایسی کیفیت تھی کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ ویسے بھی اس حسین ترین دعوت کو ٹھکرانا کم از کم کسی انسان کے لیے تو مشکل ہی کام تھا۔ میں نے نیم رضامندی کے انداز میں کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کماری جی، بس آپ ہی کی تکلیف کا خیال ہے۔ آپ جیسے اچھے ساتھیوں اور دوستوں کی سیوا کر کے کسی پاپی ہی کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ اس نے کہا، بہت بہت دھنیہ واد، اس کے علاوہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں، آپ نے ہماری بات مان کر ہمیں دھنیہ واد کا موقع دیا ہے۔ اب آپ یوں کیجئے کہ ہم آپ کے لیے ایک جگہ بنائے دیتے ہیں، بعد میں آپ کے ساتھ بھوجن کریں گے۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ نہیں کماری جی، اب مجھے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے جواب دیا، اور اس نے تالی بجائی۔ وہی تینوں لڑکیاں فوراً اندر آ گئی تھیں جو تھوڑی دیر پہلے یہاں موجود تھیں۔ مہاراج ہمارے مہمان ہیں، انہیں ہمارے ہی علاقے میں ٹھہرا دیا جائے، آج رات کو ان کے لیے سبھا جمے گی۔ جی مہارانی جی، لڑکیوں نے جواب دیا اور ہوش ربا نگاہوں سے میری جانب دیکھنے لگیں۔ مقصد یہ تھا کہ میں ان کے ساتھ چلوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ جس پھولداری میں انہوں نے میرے قیام کا بندوبست کیا تھا وہ خوب سجی ہوئی تھی، ہر طرح کی آسائشیں یہاں موجود تھیں۔ یہاں پہنچنے کے بعد میں کماری پرشوتما کے بارے میں سوچ میں ڈوب گیا۔ کماری جی کی یہ مہربانی بے مقصد نہیں تھی۔ باہر تو جنگل میں رنگ رلیاں منانے آئی تھیں، میرا کیا نقصان ہے؟ اچھا ہے، تنہائی کا احساس بھی دور ہو جائے گا، جنگل کا جنگل اور تنہائی کی تنہائی۔ باہر تو اس کے بعد میری خاطر مدارات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کھانے پینے کی اشیاء سے مجھے بہت زیادہ شغف نہیں تھا، اگر طویل عرصے بھی کچھ کھانے کو نہ ملتا تو مجھے اس کی ضرورت کبھی محسوس نہ ہوتی، لیکن بہرحال طور میں نے اس خاطر مدارات کو نظر انداز نہیں کیا اور کماری جی کی عنایتوں سے لطف اندوز ہونے لگا۔ شام جھک آئی اور اس کے بعد رات ہو گئی۔ پچھلی رات کی طرح آج آسمان ابر آلود نہیں تھا، بلکہ بڑا شفاف اور کھلا کھلا سا تھا، جیسے دھل کر نکھر گیا ہو۔ رات کا کھانا بھی کماری جی نے میرے خیمے ہی میں بھجوایا، اور اس کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب سبھا جمے گی۔ چنانچہ کام شروع ہو گیا۔ وہی چٹان منتخب کی گئی تھی جس پر میں نے پچھلی رات ان اپسراؤں کو رقص کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ دو لڑکیاں مجھے لینے آئی تھیں اور میں تیار ہو کر چل پڑا تھا۔ وہاں سب میرے منتظر تھے۔ راجکماری جی سنگھاسن پر موجود تھیں، اور برابر ہی ایک اور بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی تھی جو راجکماری جی کے بہت قریب تھی۔ یہاں میرے بیٹھنے کا بندوبست کیا گیا۔ کماری جی نے کھڑے ہو کر میرا سواگت کیا تھا، بال بال موتی پروئے ہوئے تھے انہوں نے اس وقت، اور بلا شبہ دیکھنے دکھانے کی چیز نظر آ رہی تھی۔ پھر بھی میں نے اپنے آپ پر قابو ہی رکھا اور ان کے اشارے پر اس جگہ بیٹھ گیا۔ سازندوں نے ساز چھیڑے اور بڑی مست کن دھندیں بجائی جانے لگیں۔ پھر رقاصائیں اپنے بدن کا کمال دکھانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں، اور رقص و موسیقی کی اس سحر انگیز محفل کا آغاز ہو گیا جس میں جام لنڈھائے جانے لگے۔ میرے لیے ایسی محفلیں اب نئی نہیں تھیں، بہت پہلے ان کے لطف سے آشنا ہو چکا تھا۔ نشہ آور شے میرے حواس کو متاثر نہیں کرتی تھی، خواہ اس کی کتنی ہی مقدار میرے وجود میں اتر جائے۔ چنانچہ میں نے جام قبول کرنے میں کوئی تامل نہیں کیا۔ پرشوتما کی پرشوق نگاہیں میرا طواف کر رہی تھیں، وہ جام پہ جام چڑھا رہی تھیں، اور پھر وہ بدمست ہو کر میرے قریب آ گئی۔ اٹھو بیاس، اب یہاں سے چلیں۔ میں خاموشی سے اٹھ گیا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی میرے ساتھ دور نکل آئی، اور پھر ایک حسین گوشے میں پہنچ کر وہ میرے بازوؤں میں جھول گئی۔ اس کے انگ انگ میں مستی پھوٹ رہی تھی۔ میں نے اسے سنبھال لیا ورنہ وہ گر پڑتی، لیکن اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا۔ وہ نشے میں ڈوبی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھتی ہوئی بولی،
کیسے کٹھور ہو بیاس، آسمان پر پورا چندرما ہے، دھرتی پر ہوائیں بکھری ہوئی ہیں، خوشبوؤں میں ڈوبی ہوئی ہوائیں، اور تم اس طرح مجھ سے بے پرواہ ہو جیسے میں سندر ہی نہیں ہوں۔ بولو بیاس، کیا میں سندر نہیں ہوں؟ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا، ہاں تم سندر ہو، سنسار کی ہر ناری اپنے بارے میں ایسا ہی خیال رکھتی ہے۔ میں بیٹھ گیا، اس نے اپنا سر میری آغوش میں رکھ دیا تھا۔ تو پھر میری سندرتا کو سویکار کیوں نہیں کرتے؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ اس نے کہا، لیکن میرا ذہن آہستہ آہستہ بھٹکنے لگا تھا۔ اچانک ہی ایک دھواں سا میری نگاہوں کے سامنے لہرانے لگا تھا۔ یہ احساس اس نے ہی دلایا تھا کہ آسمان کا چاند پورا ہو چکا ہے۔ میری نگاہیں چاند کی جانب اٹھ گئیں، چاند کا سنہرا طباق جیسے اتنا قریب ہو کہ ہاتھ بڑھاؤ اور چھو لو، لیکن چاند کے اشارے کچھ اور ہی تھے۔ میرے دل میں اچانک ہی ایک ہوک سی اٹھنے لگی۔ ہاں، چندرما میں پورا ہو گیا، اور میری نگاہیں راجکماری پرشوتما کی جانب اٹھ گئیں۔ اس کا سر ڈھلکا ہوا تھا، لمبی سفید گردن ایک جانب ڈھلکی ہوئی تھی، اور اس کی گردن کی رگ پھولتی پچکتی نظر آ رہی تھی۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی بروقت اطلاع آپ تک پہنچ سکے۔ اس رگ میں سرخ زندگی دوڑ رہی تھی، وہ زندگی جو میرے رگے پے کو نیا سرور بخشتی تھی، میرے وجود میں ایک ایسی آگ لگا دیتی تھی کہ جینے کو جی چاہے، اور اس کا حسین مرمری وجود میری نگاہوں میں بے وقت ہو گیا۔ اگر تھی کوئی شے اس کے وجود میں باعث دلکشی تو وہ صرف اس کی گردن کی پھولی ہوئی رگیں تھیں۔ اس نرم و نازک جسم میں دوڑتا ہوا خون سرخ و سفید زندگی کی چاشنی سے بھرپور۔ میرے ہونٹ اس کی گردن کی جانب جھک گئے، اور جب اس نے میرے ہونٹوں کا لمس محسوس کیا تو مدہوش ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ البتہ جب میرے نوکیلے دانت اس کی گردن کی رگوں میں پیوست ہوئے تو اس کے حلق سے ایک دہشتناک چیخ نکلی، لیکن میں نے اس کا منہ اپنے چوڑے شکنجے میں کس لیا۔ اب میں اس کا صحیح طور سے پرستار تھا۔ میں نے اپنے مضبوط دانتوں سے اس کا نرخرا ادھیڑ ڈالا، اور گھٹا گھٹ اس کی گردن سے اچھلتے ہوئے خون کو اپنے معدے میں اتارنے لگا۔ شراب کے اتنے سارے جام میرے وجود میں وہ نشہ آور کیفیت نہیں پیدا کر سکے تھے جو اس کے وجود سے ابلنے والے خون نے میرے پورے جسم پر طاری کر دی تھی۔ میں اس کا خون چوستا رہا اور اس کا بدن پھڑ پھڑاتا رہا، لیکن جس طرح میں نے اسے دبوچ رکھا تھا اس کے تحت وہ جنبش تو کر سکتی تھی، لیکن میری گرفت سے 1 انچ دور نہیں کھسک سکتی تھی۔ اور بھلا اسے اس وقت تک چھوڑنے کا کیا سوال تھا جب تک کہ اس کی رگوں میں خون رواں دواں تھا۔ میری مہارت کام آ رہی تھی، اور جب اس کا سارا خون میرے وجود میں داخل ہو گیا تو میں نے اس کی گردن سے ہونٹ ہٹا لیے اور مسرور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کا گلابی رنگ سفید پڑ چکا تھا، اور میرے اندر سرور کی ایک ایسی کیفیت بیدار ہو رہی تھی کہ جی چاہ رہا تھا کہ میں وہیں آنکھیں بند کر کے لیٹوں اور سو جاؤں۔ لیکن یہاں رکنا مناسب نہیں تھا، کیونکہ تھوڑے ہی فاصلے پر راجکماری پرشوتما کا سارا لشکر موجود تھا۔ بہتر یہ ہے کہ تھوڑی سی ہمت کروں اور یہاں سے نکل جاؤں۔ ہاں، یہی مناسب ہے۔ چنانچہ میں نے اسے اپنے آپ سے تھوڑا سا پرے کر دیا، لیکن نہ جانے وہ میری آنکھوں کا دھوکہ تھا یا ایک پر اسرار حقیقت کہ اچانک ہی میں نے پرشوتما کے بے جان جسم کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس طرح کروٹیں بدل رہا تھا جیسے اس کے اعضاء میں تشنج ہو، حالانکہ وہ مر چکی تھی، لیکن اس کی یہ کیفیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میرے ہوش و حواس پر جو نشہ طاری تھا وہ آہستہ آہستہ زائل ہونے لگا۔ یہ ناقابل یقین منظر تھا جو میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ پرشوتما کا وجود اب زمین پر کروٹیں لے رہا تھا، اور اس کا بدن آہستہ آہستہ پتلا ہوتا جا رہا تھا۔ پھر میری آنکھوں نے ایک انتہائی حیرت ناک منظر دیکھا۔ اس کے سارے خد و خال مٹتے جا رہے تھے، ہاتھ پاؤں بدن چہرہ سب اس طرح سے ہو رہا تھا کہ میری نگاہوں نے اس سے پہلے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ پھر جب وہ ایک پتلی سی رسی کی شکل میں رہ گئی تو میں نے اسے متعجب نظروں سے دیکھا۔ ہاں، وہ انسانی وجود نہیں رہا تھا۔ سفید رنگ کی ایک خوبصورت ناگن میرے سامنے مردہ پڑی ہوئی تھی، اور اس کی گردن کے پاس میرے دانتوں کے نشانات موجود تھے۔ وہ بے شک مر چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس انسانی جسم نے ناگن کا روپ دھار لیا تھا۔ پھر ایک دم ہی میرے اندر ایک عجیب سی گرمی دوڑنے لگی۔
یہ گرمی بھی ناقابل یقین تھی۔ اس سے پہلے کبھی میری اندرونی کیفیات ایسی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری رگوں میں دوڑتا ہوا خون کھولنے لگا ہو۔ شدید تپش، میرا پورا بدن پسینے میں ڈوب گیا اور میں ایک انتہائی عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ دوڑتے ہوئے میں ایک چٹان سے نیچے آیا اور یہاں پہنچ کر اچانک مجھے چھٹک جانا پڑا۔ ایک شخص ایک بڑے سے پتھر پر آسن مارے بیٹھا ہوا تھا۔ میں شدید بے کلی کا شکار تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، لیکن اس شخص کو دیکھ کر میں اچانک رک گیا۔ پھر میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھا۔ یہاں بھی میرے ذہن کو شدید جھٹکا لگا تھا کیونکہ میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ یہ چندر بھان تھا، آشیش بھگونت۔ اسے یہاں دیکھ کر میرے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے سامنے پہنچ گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے سینہ تانے بیٹھا ہوا تھا اور گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ میرے منہ سے آہستہ سے آواز نکلی، آشیش بھگونت، اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے کہا، کیسے ہو بیاس، کیسے ہو بھشم؟ آشیش بھگونت، تم یہاں یہاں کیسے؟ کیوں، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اس سنسار کے کسی گوشے میں نمودار نہیں ہو سکتا؟ مگر تم آشیش بھگونت، میں ایک عجیب سی پریشانی کا شکار ہوں۔ کیا بات ہے؟ میرے پورے بدن میں آگ سی لگ رہی ہے۔ یہ آگ ہماری لگائی ہوئی ہے مورکھ، اس نے بدستور زہریلی آواز میں کہا۔ تمہاری؟ ہاں، ہماری۔ مگر کیوں آشیش بھگونت؟ پاگل نہیں ہو، دیوانے نہیں ہو، سنسار باسی ہو، سنسار کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہو۔ ایک منش بڑے پریم سے ایک بیج زمین کھود کر اس میں ڈالتا ہے اور اس کے پاس بیٹھا دیکھتا رہتا ہے کہ کب اس بیج سے کومپل پھوٹے، اور جب اس بیج سے کومپل پھوٹتی ہے تو وہ چشم تصور سے اسے ایک تناور درخت بنتے دیکھتا ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ اس درخت میں پھل نکلیں گے، پھول کھلیں گے، اور یہ پھل اور پھول اس کی ملکیت ہوں گے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ ہاں، سمجھ رہا ہوں بھگونت، میں نے کہا۔ مگر اچانک ہی پتا چلے کہ وہ درخت اپنی جگہ سے اٹھ کر چل دے اور کہے کہ میرا ایک بھی پھل تیرا نہیں ہے، تو پھر پھل لگانے والے یا درخت کا بیج بونے والے کے من میں اس درخت کے لیے کیا کیفیت پیدا ہو سکتی ہے؟ آشیش بھگونت، میں کچھ سمجھا نہیں۔ تعجب کی بات ہے، مگر نہیں، تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بیاس کے من کے طور پر کام نہیں کر رہا، بلکہ وہ میری مٹھی میں ہے۔ سن پاپی، سن دیوانے، تجھے اندازہ نہیں ہے کہ میں نے کتنا جیون تیرے ساتھ تپسیا کرتے ہوئے گزارا ہے۔ ارے باولے، میں تو زمین کی گہرائیوں میں سو رہا تھا۔ میں نے تو ایک سمے کا تعین کر لیا تھا کہ اس کے بعد جاگوں گا اور کرپان سنگھ ملہودا اور دوسرے دشمنوں سے بدلہ لوں گا، اور اسی کے لیے تو میں نے تجھ پر محنت کی تھی، لیکن تیری جون بدل گئی۔ تو نے آنکھیں بدل لی مجھ سے، وہ سب کچھ لینے کے بعد کہ اگر سنسار میں کسی اور کو مل جاتا تو وہ سنسار کا راجا ہو جاتا۔ کون تھا جو اس کے مقابلے پر آتا؟ میں نے تجھے بھشم کی طاقت اور بیاس کی عقل دی، لیکن اس عقل اور طاقت کو تو نے میرے ہی خلاف استعمال کر ڈالا باولے۔ آشیش بھگونت، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ارے سمجھنے کا پھیر ہے، ورنہ جو مجھے کہنا تھا وہ تو میں کہہ ہی چکا ہوں۔ تو نے مجھے اپنا نہ مان کر، میری بات نہ مان کر، میرے اشاروں پر نہ چل کر مجھے اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ ہماری تیری دوستی تو کبھی کی ختم ہو چکی ہے۔ وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ سب کچھ کیا ہوا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے باولے؟ کیا یہ پھل دوسروں کے کھانے کے لیے چھوڑ دوں میں؟ نہیں، جو میں نے کیا ہے وہ مجھے ہی بھگتنا ہے۔ سن، نہ یہ کماری پرشوتما تھی اور نہ اس کا تعلق کسی ریاست چیتنا سے ہے، بلکہ یہ میرا گیان ہے جو عورت کی صورت دھار کر تیرے سامنے آیا تھا۔ بہت اونچا اڑ رہا تھا نا تو سنسار میں نے سوچا کہ اب تھوڑی سی دھرتی تجھے دکھا دی جائے۔ اگر میرے کام کا رہتا تو سنسار میں عیش ہی عیش ہوتے تیرے، مگر تو مجھ سے ہٹ گیا، میں تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آشیش بھگونت، میں تجھ سے ہٹا نہیں تھا، میں نے تو تجھ سے یہ کہا تھا کہ تو نے مجھے شریر شکتی دی ہے، سب کچھ دیا ہے تو نے، مجھے گیان شکتی کیوں نہیں دیتا؟ بس یہیں مجھے رکنا پڑتا تھا۔ اگر مجھے گیان کی شکتی مل جاتی تو میں سنسار میں بہت سے بڑے بڑے کام کر سکتا تھا۔ اور میرا کیا ہوتا؟ وہ مسکرا کر بولا، میں تیرا ساتھی رہتا آشیش بھگونت۔ جھوٹ بولتا ہے رے، منش میں یہ کمزوری تو اسی سمے سے ہے جب اس دھرتی پر منش کا وجود ہوا تھا۔ وہ اپنے بارے میں پہلے سوچتا ہے، بعد میں کسی اور کے بارے میں۔
وہ کبھی گروان نہیں رہتا، اور وہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو اپنا سب کچھ کسی کو نہیں دیتے۔ میرے پاس بھی تو کچھ ہونا چاہیے تھا، ورنہ آج تیرے ساتھ میں وہ نہیں کر سکتا جو میں نے کیا ہے۔ اب اس سنسار کی مشکلوں سے گزر، وہ بھوگ جو تجھے بھوگنا ہے۔ میں اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ بہر طور وہ میرا استاد تھا، اس کے خلاف تو کوئی ایسا عمل میں کبھی نہیں کر سکتا تھا جو استاد کی شان کے خلاف ہو۔ لیکن اس نے کیا کیا ہے اور اس سے مجھے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ سوال بھی میں نے اس لیے کر ڈالا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے آشیش بھگونت کہ میرے اندر ایک آگ سی روشن ہو گئی ہے، ایک بے کلی، ایک پریشانی سی ہے میرے شریر میں، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ دور ہو جائے گی۔ اس سے مجھے نقصان کیا پہنچا؟ ابھی پتہ چل جائے گا باولے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ میں نے کچا قدم تھوڑی اٹھایا ہے، ابھی تیرا شریر بھی پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد تو ایک ناگ کا روپ دھار لے گا جسے دیکھنے والے اس سے خوف کھائیں گے، ڈریں گے۔ مگر تو ہوگا کون؟ شیش ناگ۔ چندربھان کہکا مار کر ہنس پڑا، اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر حقیقتاً مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میرے پورے وجود میں بھونچال آ گیا ہو۔ میری رگیں اندر سے پھڑک رہی تھیں، چٹک رہی تھیں، چیخ رہی تھیں، گو یہ تکلیف میرے لیے ناقابل برداشت نہیں تھی، لیکن اس عجیب سے احساس سے میں واقعی سہم گیا تھا کہ میرا جسم سانپ کا روپ اختیار کر جائے گا، اور یہی ہوا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیروں کی جان نکلتی جا رہی ہو، میرے پیروں میں لچک پیدا ہو گئی تھی، پھر وہ ایک دوسرے سے لپٹتے چلے گئے، میرے ہاتھ بھی ایک دوسرے سے لپٹ گئے تھے۔ اس میں میرا دخل نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ آشیش بھگونت کا جادو کام کر رہا تھا۔ میں نے سہمی ہوئی آواز میں اس سے کہا، क्षमा کر دے مجھے آشیش بھگونت، क्षमा کر دے۔ ابھی نہیں، ابھی نہیں، اب ذرا سنسار کا یہ مزہ بھی لے لے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ دوسری ملاقات بھی ہوگی ہماری تیری، پھر سوچیں گے اس بارے میں، تجھے بھی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ گیان شکتی کیا چیز ہوتی ہے۔ میں زمین پر گر پڑا اور میرا وجود بھی اس طرح لوٹیں لگانے لگا جیسے تھوڑی دیر قبل میں نے اس کم بخت عورت کو دیکھا تھا جس کا خون پی کر میری یہ کیفیت ہوئی تھی۔ بیاس کا دماغ میرے پاس موجود تھا، اور میں یہ سوچ سکتا تھا کہ آشیش بھگونت نے جس ناگن کو عورت کے روپ میں میرے سامنے بھیجا تھا، یہ سب اس کے خون کا کرشمہ ہے۔ کیونکہ اس کا خون میری رگوں میں اتر گیا ہے، اس لیے اب میری بھی وہی کیفیت ہو رہی ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے جسم کو ایک کالے اور چمکیلے سانپ کی شکل میں دیکھا۔ میرا چہرہ ایک چوڑے پھن کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ میری آنکھیں آشیش بھگونت کا جائزہ لے رہی تھیں۔ میں اس سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن میری کئی شاخی زبان باہر نکل نکل کر رہ جاتی تھی۔ میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ میں مکمل طور پر سانپ بن چکا تھا۔ آشیش بھگونت کہے لگا رہا تھا، اس کی آواز مجھے سنائی دی، حسین چمکدار لچکیلا چمکیلا، کیا ہی حسین سانپ ہے، واہ رے میرے بیاس، واہ رے میرے بھشم۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، اب ذرا تو اس سنسار میں اپنے اس نئے روپ کا مزہ بھی لے لے۔ وہ چٹان کے عقب میں بڑھا، اور میں نے اپنا پھن پتلا کر لیا۔ میں اس کے پیچھے دوڑا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے چرنوں کو چھو کر اس سے معافی مانگوں، اس سے کہوں کہ مجھے میری اصل شکل میں واپس لے آئے۔ میں تیزی سے اس کے پیچھے دوڑا، لیکن اس کے چرنوں تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ میں دوڑتا رہا، اور آشیش بھگونت مجھ سے آگے دوڑتا رہا، اور رات آہستہ آہستہ بیتتی رہی، یہاں تک کہ اجالے نے منہ چمکایا اور آشیش بھگونت میری نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ دوڑتے دوڑتے تھک گیا تھا میں، اور پھر ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ میں تھک کر وہیں زمین پر پڑا رہا اور سوچنے لگا کہ کیا مصیبت پڑی ہے، کیسی مشکل پیش آ گئی، کس عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اب تک کا جیون تو بڑا ہی سندر تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ بھگتنا پڑے گا اس سے سچ مچ جیون بھاری ہو جائے گا میرے اوپر۔ کیا کروں اور کیا نہ کروں، بڑی مشکلوں کا شکار ہو گیا تھا۔ دل میں چندربھان کے لیے نفرت کا طوفان امڑ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ خیال دل میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے خلاف کوئی انتقامی قدم اٹھاؤں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے اسے چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ایک طویل عرصہ مجھ پر محنت کی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بہت دیر تک میں اسی طرح پڑا رہا۔ اس کے بعد رینگتا ہوا ایک جانب چل پڑا، خاصا فاصلہ طے کیا، اور اس کے بعد ایک جگہ ایسی زمین نظر آئی جیسی کھیتوں کی زمین ہوتی ہے، سیدھی سادی پڑی ہوئی تھی، زیادہ وسعت نہیں تھی اس میں، لیکن صاف اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں کھیتی باڑی ہوتی ہوگی۔
اس کا مقصد ہے کہ کوئی بستی، کوئی آبادی قریب ہے۔ میں نے اپنا بدن اوپر اٹھایا، پھن کاٹ کر ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ کافی فاصلے پر کالے رنگ کے پتھروں سے بنے ہوئے کھنڈرات نظر آ رہے تھے۔ یہ کھنڈرات یقیناً کالے نہیں ہوں گے، بلکہ امتداد زمانے نے ان کا یہ رنگ کر دیا تھا۔ کوئی تاریخ ان کی بھی ہوگی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول خون آشام، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 26 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔